بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہوں نے جو ہی اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ بہت مدت تک قید میں رہے، ان کا ظلم سہتے رہے۔ ان حالات میں ایک دن انہیں فرار ہونے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت تک صلح حدیبیہ ہو چکی تھی۔ اس صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان مشرکین کے پاس سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس کر دیں گے۔ مشرکین کو جب پتہ چلا کہ ان کا قیدی فرار ہو گیا ہے تو آگ بگولا ہو گئے، اور جب انہوں نے سنا کہ وہ فرار ہو کر مدینہ پہنچ گئے ہیں تو اور بھی طیش میں آ گئے۔ فوراً 2 آدمی وفد کی صورت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا، صلح نامے کی شرائط کے روح سے ہمارا آدمی ہمارے حوالے کریں۔ انہیں مشرکین کے حوالے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پھر سے ظلم و ستم کی چکی میں پوری بے رحمی کے ساتھ پیستے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد کے پابند تھے، اور آپ سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور کر بھی کون سکتا تھا۔ آپ تو نبوت سے پہلے بھی بااصول تھے، اسی لیے تو صادق اور امین مشہور ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ صلح نامے کی شرائط کی روح سے میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ اگر روکوں تو یہ عہد شکنی ہوگی۔ عہد شکنی ہمارے دین میں جائز نہیں، اس لیے اس وقت تم مشرکین کے پاس واپس چلے جاؤ۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہاری اور دوسرے مظلوم مسلمانوں کی رہائی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پھر مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو وہ مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ جلد ہی تمہاری اور دوسرے مسلمانوں کی رہائی کا سامان کر دیں گے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور ان کے ساتھ چل دیے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر ان کے یہ دونوں نگران کھجوریں کھانے کے لیے ٹھہر گئے۔ ایسے میں انہوں نے دونوں میں سے ایک سے کہا، برادر، تمہاری یہ تلوار بہت خوبصورت اور عمدہ ہے۔ تلوار کا مالک اس کی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور بولا، بے شک یہ تلوار بہت اچھی ہے، میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً بولے، ذرا دکھانا۔ اس نے فوراً تلوار نیام سے نکالی اور ان کی طرف بڑھا دی۔ مشرکین کئی سال سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ اس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان کے ساتھ آ تو گئے تھے، لیکن دوبارہ خود کو ان کے حوالے کرنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں تھے۔ چنانچہ تلوار ہاتھ میں لیتے ہی انہوں نے تلوار کے مالک پر وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر اڑا دیا۔ دوسرا خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ وہ سیدھا مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدحواس دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو اور واپس کیسے آ گئے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اتنے میں یہ بھی وہاں پہنچ گئے اور آتے ہی بولے، یا رسول اللہ، آپ نے معاہدے کی شرط پوری کر دی، آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، اب اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں آزاد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا، قریش کے آدمی کو قتل کرنے کی بنیاد پر قریشی مشتعل ہو جائیں گے، اس لیے ان کے بارے میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ فرمایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے محسوس کر لیا کہ شاید انہیں پھر مشرکین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ موقع پا کر وہاں سے نکل گئے اور ساحلی مقام کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے ایک ساحلی علاقے ایس کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس مقام سے قریب ہی وہ راستہ تھا جس پر سے قریش کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ ابھی چند دن گزرے تھے
کہ انہی کی طرح کے ایک صاحب ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرکین کی قید سے فرار ہو کر ایس پہنچ گئے۔ اب تو ان جیسے اور لوگوں کو ایک راستہ مل گیا۔ ظلم و ستم کی چکی میں مسلسل پسنے والے ان لوگوں میں سے جسے بھی موقع ملتا وہ وہاں پہنچ جاتا۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصہ بعد وہاں مسلمانوں کی ایک اچھی بھلی جماعت جمع ہو گئی۔ اب یہ لوگ مشرکین سے انتقام لینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ ان حضرات نے مشرکین سے انتقام لینے کی ایک عجیب ترکیب سوچی۔ جب بھی قریش کا کوئی تجارتی قافلہ اس راستے سے گزرتا تو یہ لوگ پہلے سے طاق میں بیٹھے ہوتے تھے، فوراً اٹھ کر اس پر حملہ کر دیتے، قافلے میں تباہی مچا دیتے، ان کا سارا سامان لوٹ لیتے تھے۔ اس طرح قریش کی تجارت خطرے میں پڑ گئی۔ یہ گوریلا جنگ یعنی چھاپا مار لڑائی کی ابتدائی شکل تھی۔ اس لحاظ سے ہم صحابہ کرام کے اس قافلہ کو گوریلا جنگ کا موجد کہہ سکتے ہیں۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا، آئندہ جو مسلمان بھاگ جائے گا وہ آزاد ہوگا، آپ اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے صلہ رحمی کا واسطہ دیا اور درخواست کی، ایس میں ٹھہرنے والے مسلمانوں کو روکیے، وہ ہمارے تجارتی قافلوں پر حملے نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور انہیں اور ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا کہ یہ لوگ مدینہ آ جائیں، باقی اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ وہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں دشمنوں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے قابو پانے کے بعد۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ملا تو ان کی وفات کا وقت قریب تھا۔ خط مبارک ہاتھ میں لے کر پڑھنے لگے۔ خط پڑھتے پڑھتے ہی ان کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ گئی اور آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ایسے ہی میں دفن ہوئے۔ قریب ہی ان کی یاد میں ایک مسجد بنائی گئی۔ اس کے بعد ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آ گئے۔ دوسرے مسلمان اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ جن کے حالات آپ نے پڑھے ان کا نام حضرت عتبہ بن اسید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ اپنی کنیت ابو بصیر سے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق طائف کے جنگجو قبیلے بنو ثقیف سے تھا، لیکن قریش سے قریبی تعلقات ہونے کی بنا پر طائف سے مکہ آ کر رہائش اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اسلام کی دعوت دی تو یہ فوراً ہی ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔